اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة ويختص بالاسم المفرد المنصرف الصحيح الى آخرها۔ دوسری فصل جو ہے اسم معرب کے اصناف کے بارے میں ہے، اسم معرب کے اقسام کے بارے میں ہے۔ چونکہ مصنف نے اسم معرب کے اندر کہا تھا کہ ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ کا ذکر کریں گے، تو فصل اول اسم معرب کی تعریف، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا، ختم ہو گئے کل کے درس میں۔ تو آج دوسری فصل میں مصنف جو ہے اسم معرب کی جو قسمیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر فرماتے ہیں کہ اسم معرب کے کل اقسام یہاں پر جو ذکر کر رہا ہے مصنف وہ 9 ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب ہے نحو میر، اس میں تقریباً 16 کے اقسام تقریباً ذکر کیا ہے اسم معرب کے حوالے سے، لیکن یہاں پر جو ہے مصنف 9 کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ جو اسم معرب کے جو اقسام اور اصناف کو جہاں یہاں پر جو ذکر کر رہا ہے، ہر قسم جو ہے، ہر صنف جو ہے دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ اعراب آنا ہے۔ کبھی اعراب بالحرکات ہوں گے، کبھی اعراب بالحروف ہوں گے، کبھی اعراب باللفظی ہوں گے، کبھی اعراب بالتقدیری ہوں گے، کبھی جو ہے ضمہ میں حالت رفعی میں مقدر ہوں گے، حالت نصبی میں مقدر ہوں گے، حالت جری میں بھی مقدر ہوں گے، کبھی حالت رفعی میں مقدر نہیں ہوں گے، جری و نصبی میں مقدر ہوں گے۔ تو یہ سارے جو ہے ہر ایک کے الگ الگ مثالیں اور الگ الگ طریقے جو ہے مصنف یہاں پر جو ہے بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کل ٹوٹلی 9 چیزیں بیان کر رہے ہیں اصناف اسم معرب میں سے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں فتحہ آئے گا، حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ یعنی بعبارت دیگر اگر عامل رافع ہو تو ضمہ آئے گا، اگر عامل جو ہے ناصب ہو تو فتحہ آئے گا معمول پر، اگر عامل حروف جار میں سے ہو تو معمول پر کسرہ آئے گا۔ تو یہ جو حالت رفعی میں رفع ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آنا، یہ 3 چیزوں کے ساتھ مختص ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے اسم مفرد منصرف کے لیے مختص ہے۔ اس میں مفرد منصرف صحیح، یہ جو صیغہ ہے اس میں مفرد منصرف صحیح، یہ حالت رفعی میں رفع ہوں گے، ضمہ ہوں گے، حالت نصبی میں فتحہ ہوں گے، حالت جری میں کسرہ آئے گا اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو ہے اس کو اسم مفرد جب کہا جاتا ہے تو تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، منصرف کہے تو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ تیسری فصل میں بیان کر رہے ہیں۔ منصرف کسے کہتے ہیں، غیر منصرف کسے کہتے ہیں، معرب کی 2 قسمیں ہیں، تو وہ وہاں پر بیان کر رہا ہے کہ منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں، وہ وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو تیسری چیز جو ہے صحیح، صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس میں علل وغیرہ نہ ہو، حروف علت وغیرہ نہ آئے۔ تو یہاں پر صحیح کی 2 قسمیں ہیں، صرف میں ایک صحیح ہے، ایک نحو میں صحیح ہے۔ نحو میں جو صحیح ہے اس سے مراد حروف علت نہ آئے فقط، مثلا واو الف یا میں سے نہ آئے، اس کو حروف علت نہ ہونے والے اس حروف کو حرف صحیح کہا جاتا ہے نحو کے نزدیک، علماء نحوین کے نزدیک۔ لیکن صرفیون کے نزدیک جو حرف صحیح ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ واو الف بھی نہ آئے اور 2 جو ہے متجانسین حروف بھی نہ آئے، حمزہ وغیرہ نہ آئے، اس کو حرف صحیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، یعنی صحیح جو ہے عند النحوین، صحیح جو ہے عند الصرفیین، یہ جو فرق ہے اس کو واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے یہاں پر ایک قید لگایا ہے،
وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاة، یعنی اس میں مفرد منصرف صحیح ہو نحویوں کے نزدیک، تو یہاں پر جو ہے واو الف یا میں سے نہیں ہونا چاہیے بس فقط۔ اور یہ جو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آنے کی جو دوسرا جو اسم ہے وہ ہے جاری مجرى صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ فرض کیا گیا ہے اور اس کو جاری مجرا، اس کو جاری کیا گیا ہے کہ وہ صحیح کے عنوانات پر، صحیح کے احکام اس پر لاگو کیا گیا ہے، جیسے واو اور یا ما قبل ساکن والے جو صیغے ہیں، جو اسم ہے، جیسے دلون اور ظابیون، تو یہ دلون اور ظابیون یہ حرف صحیح اس میں صحیح نہیں ہے، اس میں مفرد منصرف صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو جاری مجرا اس میں مفرد منصرف صحیح کے جو راستہ ہے اس پر چلایا گیا ہے، تو یہ بھی جو ہے حالت رفع میں رفع، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آئے گا اس پر۔ اسی طرح جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ اب یہ کیسے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ جمع مکسر کو مکسر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ جمع مکسر جو ہے مقابل ہے جمع مؤنث سالم کے، جمع سالم کے، تو یہاں پر جمع مکسر کو جمع مکسر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے مفرد کی جو اصل وضعیت ہے اس کو توڑ دیا گیا، اس کے اصل جو صیغہ ہے اس کو توڑ دیا ہے۔ رجل تھا مثلا، اس میں سے رجال بنایا گیا ہے، تو اس کو جمع مکسر اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے اصل جو مفرد ہے اس کی حالت اپنی حالت پر باقی نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ جمع مؤنث سالم میں جمع مؤنث سالم اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کی مفرد باقی ہے، جمع بنایا ہے لیکن الف اور تا کے اضافے کے ساتھ، مسلمون سے مسلمات، لیکن وہاں پر جو ہے مفرد اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے اس کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔ سالم کہنے کی وجہ، جمع مؤنث سے سالم، سالم کی وجہ تسمیہ وہ بیان ہو گیا۔ یہ دو چیزیں بیان ہو گئی۔ تو یعنی اس میں مفرد منصرف صحیح ایک، اور اسی طرح جاری مجرى صحیح، وہ اسم جس کے اندر جو ہے ما قبل واو اور ما قبل یا ساکن ہو، یہ دو، اور جو ہے جمع مکسر منصرف تین، ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور اس کے اوپر تطبیق کرتے جائیں گے تاکہ بعد میں پیچیدہ نہ ہو مسئلہ۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، فی اصناف اعراب الاسم، اسم معرب کے اصناف کے بارے میں ہے، اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ وَهِيَ 9 اصناف، اس کے کل 9 اصناف ہیں، 9 اقسام ہے۔ الاول، سب سے پہلی قسم، ان یکون الرفع بالضمۃ، عامل اگر رافع ہو تو معمول پر ضمہ آئے گا، والنصب بالفتحۃ، عامل ناصب ہو تو فتحہ آئے گا معمول پر، والجر بالکسرۃ، عامل اگر حرف جار ہو تو معمول پر کسرہ آئے گا۔ وَيَخْتَصُّ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ جو اعراب جو ہے اس میں مفرد منصرف صحیح پر آتے ہیں۔ مفرد ہونا چاہیے اسم، ایک منصرف ہونا چاہیے، 2 صحیح ہونا چاہیے، 3 وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاة، یہ وَهُوَ صحیح کے مقابل، صحیح کے لیے ہے، یعنی نحویین کے نزدیک جو صحیح ہے وہ مراد ہے، یعنی جس کو ہم نے ابھی کہا کہ واو الف یا والے حروف میں سے نہ ہو فقط، یعنی ما لا یکون آخرہ حرف العلہ، اس میں مفرد منصرف صحیح اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی نہ آ جائے، کا زیدن، جیسے زید، زید جو ہے یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے، چونکہ حرف علت بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، منصرف ہے زیدن زیدان زیدون، یہ تو منصرف بھی ہے، مفرد ہے،
تثنیہ نہیں ہے، زیدان نہیں ہے، تو اس طریقے سے ایک۔ اسی طرح حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ وبالجاری، اس اسم پر جو مجرى صحیح ہے تو وہ صحیح نہیں ہے لیکن صحیح والے اسم کے جگہ پر جاری کیا گیا ہے، وہ جاری مجرى صحیح کون سا ہے؟ ما یکون آخرہ واو او یاء، وہ اسم جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو، جیسے واو او یاء ما قبلها ساکن، لیکن اس سے پہلے ساکن ہو، اس اسم کو یعنی جس کے آخر میں واو اور یا ہو اس سے پہلے ساکن ہو، اس کو جاری مجرى صحیح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ دلون و ظبیون، دلون ڈول کو کہا جاتا ہے جو کنواں سے پانی نکالا جاتا ہے، وظبیون ہرن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دلون اور ظبیون میں واو دلون میں آیا ہے، ظبیون میں یا آیا ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، با ساکن ہے ظبیون میں، دلون میں لام ساکن ہے، تو یہ جاری مجرى صحیح ہے۔ تو یہ بھی حالت رفع میں نصب، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ یعنی آپ اس کو یوں پڑھیں گے، جاءنی دلون رأیت دلون مررت بی دلون، جاءنی ظبی رأیت ظبیا مررت بی ظبین، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، جس طرح جاءنی زید رأیت زیدا مررت بی زیدین آپ نے پڑھا ہے۔ تیسری چیز وبالجمع المکسر المنصرف، جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آئے گا، کا رجال، رجال جمع رجل چند مرد۔ تقول آپ کہیں گے جاءنی زید، ان سب کی مثالیں ابھی آ رہی ہے، زید و دلون و ظبی و رجال، ورأیت زیدا و دلون و ظبیا و رجالا و مررت بزید و دلون و ظبی و رجال، یہ چاروں مثالیں جو ہے ساتھ مل کر لائے ہیں۔ جاءنی زیدن میں اس میں مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے، دلون جو ہے جاری مجرى صحیح واو کی مثال ہے، ظبیون جاری مجرى صحیح یا آنے کی مثال ہے، رجال جمع مکسر منصرف کی مثال ہے۔ رأیت زیدا و دلون و ظبیا و رجالا حالت نصبی میں فتحہ آیا ہے، زیدن اس میں مفرد منصرف صحیح، دلون جو ہے جاری مجرى صحیح واو حرف علت کے ساتھ آیا ہے، اور ظبین جو ہے یا حرف علت کے ساتھ آیا ہے جاری مجرى صحیح، اور رجالن جو ہے جمع مکسر منصرف حالت نصبی میں فتحہ آنے کی مثال ہے۔ اسی طرح مررت بزید و دلون و ظبی و رجال، اس میں جو ہے بزیدین اس میں مفرد منصرف صحیح، اور دلوین جو ہے جاری مجرى صحیح میں سے واو آنے کی مثال ہے، ظبین جاری مجرى صحیح میں سے یا آنے کی مثال ہے، اور رجالین میں جمع مکسر منصرف کے مجرور ہونے کی مثال ہے۔ تو یہ چاروں مثالیں جو ہے یہاں پر جمع کیا ہے۔ الثانی دوسرا، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، دوسری قسم اس میں معرب کی یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ آئے گا اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ آئے گا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی و جری میں کسرہ آئے گا۔ وَيَخْتَصُ، یہ جو اعراب ہے وہ مختص کس کے ساتھ؟ بالجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ اب جمع مؤنث سالم کو سالم اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ مفرد اپنی جگہ پر صحیح و سالم ہے، کا مسلمات، مسلمون تھا مسلمات بنایا ہے، مسلمتن یا مسلمون اس کو مسلمات بنایا، الف و تا کو اضافہ کیا گیا ہے۔ جمع مؤنث سالم اس صیغہ کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں الف و تا مزیدتان ہو، الف و تا زائدتین موجود ہو۔ تقول آپ پڑھیں گے جاءنی مسلمات رأیت مسلمات و مررت بمسلمات، جاءنی مسلمات، یہاں پر عامل جو ہے جاء آنے کی وجہ سے یہاں پر مسلماتن ضمہ پڑھایا گیا ہے، اور رأیت مسلماتن میں یعنی یہاں پر جو ہے رأیت عامل آنے کی وجہ سے مسلماتن یہاں پر مجرور پڑھا گیا ہے، اور مررت بھی مسلماتن کو تن اس لیے پڑھا ہے چونکہ یہاں پر حرف جر آیا ہے، تو یہاں رأیت مسلماتن میں حالت نصبی میں بھی جر پڑھنے کی وجہ جو ہے اس کا قاعدہ ہے، جمع مؤنث سالم کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ حالت نصبی میں بھی وہ جر ہی رہتا ہے، مجرور ہی رہتا ہے۔
الثالث تیسرا ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، اعراب جو اسم کا ہوگا حالت رفعی میں ضمہ ہوگا، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِف، اور یہ جو اعراب ہوگا یہ غیر منصرف کے ساتھ مختص ہے۔ اب غیر منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو تصریف نہ ہوتا ہو، کا عمر، عمرو، جیسے عمر کی طرح۔ تقول آپ پڑھیں جاءنی عمرو رأیت عمرہ مررت بعمرہ، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے جا کی وجہ سے۔ رأیت عمرہ میں صحیح وہ اپنی حالت پر ہے، لیکن مررت بعمرہ میں حالت جر میں بھی اس کو مفتوح کے ساتھ پڑھا ہے، فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو ہے اس میں غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف کی جو اعراب ہے وہ حالت جر میں بھی فتحہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ۔ الرابع چوتھا ان یکون الرفع بالواو، حالت رفعی میں واو کے ساتھ۔ تو یہاں تک دیکھو یہ جو الاول، الثانی، الثالث، یہ جو جتنے اصناف اعراب ہم نے یہاں تک بیان کیے ہیں یہ جو ہے اعراب بالحرکات تھے۔ ان کے آخر میں جو اعراب آ رہے تھے وہ فقط حرکات چینج ہو رہے تھے، حروف وغیرہ چینج نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب یہ جو الرابع سے جو ہے اعراب بالحروف کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر حرکات نے چینج نہیں ہونا بلکہ وہاں پر حروف نے چینج ہونا ہے، اس لیے اعراب بالحروف یہاں سے شروع ہو رہا ہے اصناف اعراب میں سے۔ پہلے جو تین بیان کے وہ اصناف بالحرکات تھے۔ الرابع چوتھا ان یکون الرفع بالواو، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، والنصب بالالف، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، والجر بالیاء، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ یہ اعراب مختص ہے کس کے ساتھ؟ وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم کے ساتھ مختص ہے۔ اگر آپ اس کو اختصار سے پڑھیں تو اسماء ستہ کے ساتھ یہ مختص ہے، یعنی حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا کے ساتھ آنا۔ وہی اب یہاں یہ مکبرہ کسے کہتے ہیں؟ مکبرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو تصغیر نہ ہوا، جیسے رجلن سے رجل ہے، رجل ہونے سے پہلے جو ہے وہ جو مفرد ہے اس کو مکبرہ کہا جاتا ہے۔ موحدتاً تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ مضافتاً اضافہ ہو لیکن یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو، کسی اور اسم کی طرف اضافہ ہو تو اشکال نہیں ہے، لیکن غیر یا متکلم کی طرف ہو تب جا کے یہ حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا۔ وہی اب یہ جو اسماء ستہ کسے کہتے ہیں، کتنے ہیں، اب یہ بیان کر رہا ہے، اسماء ستہ کو بیان کر رہا ہے یہاں پر۔ اخو کا آپ کا بھائی، ابو کا آپ کا باپ، ہمو کا آپ کا مثلا جو عورت کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو ہمو عربی میں کہا جاتا ہے، ایک یا دیور کو کہا جاتا ہے دو، ہمو۔ وہ ہنوکا کے بھی دو معنی ہیں، ایک جو ہے عام طور پر ایک یعنی جو بدترین چیز کو یعنی تعبیر کرنا ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا ہنو جو ہے عام طور پر عرب میں وہ چیز جس کا نام لینا صراحتاً اس کو آشکار کر کے نام لینا وہ قبیح شمار ہوتا ہے، برا شمار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کنایہ کے طور پہ استعمال کرتا ہے ہنوکا کہہ کر۔ تو یہ وفو کا منہ، وذو مال صاحب مال، تو یہ 6 اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ یہ جب تک اس میں یہ مصغر نہ ہوا ہو، تثنیہ جمع نہ ہوا ہو، مضاف الی یا متکلم نہ ہو، تو اس صورت میں ان کے جو ستہ اسم ہے، یہ جو اسماء ستہ ہے اس کا اعراب ہوگا حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گا۔ جیسے یہاں پر فرماتے ہیں الرابع ان یکون الرفع بالواو، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، والنصب بالالف، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، والجر بالیاء، حالت جری میں یا کے ساتھ آتے ہیں۔ ویختص، یہ جو اعراب مختص ہے بالاسماء الستۃ، اسماء ستہ کے ساتھ، مکبرتاً مکبرہ ہو یعنی مصغرہ نہ ہو، موحدتاً مفرد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، مضافتاً الی غیر یا المتکلم یعنی کسی اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہو یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو۔
وہی یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر متکلم وہ کون سے ہیں؟ اخوکا ہے، ابوکا ہے، ہموکا ہے، وحنوکا ہے، وفوکا ہے، وذو مالن۔ تقول آپ اس میں پڑھیں جاءنی اخوکا رأیت اخاکا مررت باخیکا، جاءنی حموکا رأیت حماکا مررت بحمیکا، جاءنی ہنوکا رأیت ہناکا مررت بہنیکا۔ اسی طرح آپ باقی کو پڑھتے جائیں، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ الخامسو پانچواں جو اس میں معرب کے اصناف میں سے 9 تھے اس میں سے پانچواں ان یکون الرفع بالالف، حالت رفع میں الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوگا، المفتوح ما قبلها، لیکن یا اور حالت جری و نصبی میں یا کے ساتھ ہوگا لیکن یا سے پہلے مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا اسم ملے جو ہے مثلا یا ہو، آخر میں یا ہو لیکن اس سے پہلے ماقابل جو ہے مفتوح ہو تو اس کو ہم حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت جری و نصبی میں یا کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَيَخْتَصُّ یہ اعراب جو ہم نے بیان کیا حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ ہونا، یہ مختص ہے بالمثنى تثنیہ کے ساتھ، وَكِلَا وَكِلْتَا تثنیہ کے ساتھ ایک، وَكِلَا وَكِلْتَا اور اسی طرح کلتا اور کلا کے ساتھ بھی یہی اعراب ہوگا۔ کب؟ مضافین الی ضمیر، جب کلا و کلتا اضافہ ہو ضمیر کی طرف تو یہ اعراب ہوگا، یعنی حالت رفع میں الف ہوگا، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کلا و کلتا اضافہ نہ ہو یا ضمیر کی طرف تو اس کا اعراب ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِثْنَانُ وَإِثْنَتَانُ اسی طرح اثنان و اثنتان کا بھی یہی اعراب ہوگا، حالت رفع میں الف آئے گا، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ ہوگا، لیکن یا جو ہے المفتوح ما قبلها جس کو ابھی ہم نے بیان کیا۔ تقول الخامس ان یکون الرفع بالالف، حالت رفع میں الف، والنصب والجر بالیاء، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ، المفتوح ما قبلها اس سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے۔ وَيَخْتَصُّ یہ جو اعراب ہے مختص ہے بالمثنى تثنیہ کے ساتھ، وَكِلَا وَكِلْتَا کلا و کلتا کے ساتھ، مضافین الی ضمیر جو اضافہ ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، مثلا کلتاہما کلیہما اس طرح۔ وَإِثْنَانُ وَإِثْنَتَانُ یہ اس کے لیے بھی یہی ہوگا، حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ۔ تقول آپ اس کی مثالوں میں پڑھیں گے جاءنی الرجلان کلاہما، حالت رفع میں کلاہما دیکھو الف کے ساتھ، وَإِثْنَانُ کلاہما وَإِثْنَانُ، وَرَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ حالت نصبی میں فتح یا کے ساتھ، وَمَرَرْتُ بِالرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ حالت جری میں یا کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے کلاہما کلتاہما یہ جو کلا و کلتا ہے یہ اضافہ ہوا ہے ضمیر کی طرف، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی حالت رفع میں الف، حالت نصبی و جری میں اس کو یا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح اثنان بھی ہے، اثنان حالت رفع میں، اثنین حالت نصبی اور جری میں۔ السادس چھٹا ان یکون الرفع بالواو، بالواو المضموم ما قبلها یعنی حالت رفع میں واو آئیں گے لیکن اس سے پہلے مضموم ہو، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها اور حالت نصبی و جری میں یا ہوں گے لیکن اس سے پہلے کسرہ ہوگا۔ یہ جو اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور، یہ اعراب مختص ہے وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ جمع مذکر سالم کے ساتھ مختص ہے۔ اسی طرح یہ مختص ہے اولی کے ساتھ، وعشرین عشرین کے ساتھ، ما اخواتها 30 40 50 60 70 80 90 الاخر، تو یہ ان اخوات کے ساتھ مختص ہے۔ یہ تقول آپ پڑھیں جاءنی مسلمون، دیکھو جاءنی مسلمون میں حالت رفع میں واو آیا ہے اور واو سے پہلے مضموم ہے، مسلمون میں میم پر کیا ہے مضموم ہے، جاءنی مسلمون، وعشرون واو سے پہلے را ہے اس پر ضمہ ہے، رجلا واولو مال اور اولو جو ہے واو آیا ہے اس سے پہلے ما قبل مضموم ہے، تو یہاں پر جو ہے حالت رفعی میں واو آیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ما قبل کیا ہے اس کا مضموم ہے۔ ٹھیک ہے، سنتے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفعی میں
واو آیا ہے ما قبل اس کا کیا ہے مضموم ہے، تو یہ جو ہے جمع مذکر سالم کی جو ہے اعراب ہے۔ اسی طرح جو ہے وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا وَأُولِي مَالٍ، تو یہ حالت نصبی میں یا آنے کی مثال ہے، لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے۔ دیکھیں ابھی آپ مسلمینہ میں یا سے پہلے میم پر کسرہ ہے، عشرینہ میں یا سے پہلے را پر کسرہ ہے، اولی مالین میں یا سے پہلے لام پر کسرہ ہے، تو یہ حالت نصبی کی مثال ہے۔ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا وَأُولِي مَالٍ، یہاں پر مررت بمسلمینہ میں مسلمینہ جو ہے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو یہاں پر مجرور ہے حقیقت میں یہاں پر با کی وجہ سے، لیکن یہاں پر بھی یا آیا ہے حالت جری میں بھی، چونکہ یہاں پر بھی یا آنے کے بعد جو ہے ما قبل اس کا مکسور ہے، اور عشرین میں بھی یا سے پہلے ما قبل مکسور ہے، اور اولی مالین میں یا سے پہلے لام مجرور ہے۔ یہ جمع مذکر سالم کے حوالے سے تھا، جس کا اعراب یہ تھا کہ واو حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل اس کا کیا ہے مکسور آنا تھا۔ وَعَلَم، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نوٹ آپ کے لیے بیان کر رہا ہے، جس کو بہت ہی توضیح کے ساتھ آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے ملاحظہ ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ وَعَلَم، جان لو ان نون التثنیتی مکسورۃ ابداً، تثنیہ کا نون ہمیشہ ہمیشہ مکسور ہی رہتا ہے ایک، ونون الجمع مفتوحۃ ابداً، مفتوحۃ ابداً، یعنی نون جمع کا نون جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفتوح رہتا ہے۔ اب وہما، یہ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون، یسقطان عند الاضافہ، جب اضافہ ہو تو وہاں پر یہ خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ جیسے ابھی مثال دے رہے ہیں جاءنی غلاما زیدن، میرے پاس آئے زید کے دونوں غلام، تو یہاں اصل میں کیا تھا غلامانی تھا، کسرہ تھا نون پر، یہ حذف ہو چکا ہے۔ و اسی طرح جو ہے مسلمون مسلمو مصر، مسلمونہ تھا، تو یہاں پر جو ہے نون حذف ہو گیا ہے، یہاں پر بھی ساقط ہو چکا ہے، جمع میں پڑھتے وقت جو ہے یہ ساقط ہو جائیں گے، تو اس لیے یہاں پر بیان کیا ہے کہ نون جو ہے تثنیہ کا ہے ہمیشہ مکسور رہے گا، جمع کا نون ہمیشہ مفتوح رہے گا، لیکن جب یہ اضافہ ہو تو وہاں پر یہ گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ وہاں عبارت میں نہیں آئیں گے۔ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ جو ہے لکھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے، غلامہ کہہ کر رکھیں گے، مسلموں کہہ کر رکھیں گے، یہ واو جو ہے دلالت کر رہے نون کے حذف ہونے پر، اور غلامہ میں الف دلالت کر رہے کہ نون حذف ہونے پر، ٹھیک ہے، تو یہ ختم ہو گئی۔ السابع، ساتواں، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، حالت رفعی میں ضمہ کو مقدر میں رکھا جاتا ہے، والنصب بتقدیر الفتحۃ، حالت نصب میں فتحہ کو مقدر رکھا جاتا ہے، والجر بتقدیر الکسرۃ، حالت جری میں کسرے کو مقدر میں رکھا جاتا ہے، یعنی تینوں حالت میں، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، وہاں پر جو ہے ضمہ فتحہ کسرہ کو مقدر میں رکھا جاتا ہے، ظاہر نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ جو اعراب ہے کس کے ساتھ مختص ہے؟ فرماتے ہیں وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، یہ اس میں مقصور کے ساتھ مختص ہے، یہ اعراب اس میں مقصور کے ساتھ مختص ہے، حالت رفعی میں بھی، نصبی میں بھی، جری میں بھی اس کا کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ اس میں مقصور یہاں پر کتاب میں بیان نہیں کیا، اس میں مقصور کو مقصور کیوں کہتے ہیں؟ اس حروف کو حروف مقصور کہتے ہیں جس کے آخر میں جو ہے الف مقصورہ آئے، اور اس میں مقصور کو مقصور کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ وہ اعراب عامل کو قبول نہیں کرتا، عامل جو اعراب دیتے ہیں اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کو مقصور کہا جاتا ہے۔ مقصورات فی القیام یہ وغیرہ تفسیر میں موجود ہے۔ تو وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، یہ اعراب مختص ہے اس میں مقصور کے ساتھ، وہ ہوا اس میں مقصور ما آخرہ الف مقصورہ، اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے، کا عصا، جیسے عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، عصا کو کہتے ہیں۔ وَبِالْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور یہ جو حالت رفعی میں ضمہ مقدر میں رکھا جاتا ہے، حالت نصبی میں فتحہ کو مقدر میں رکھا جاتا ہے، حالت جری میں کسرے کو مقدر میں رکھا جاتا ہے، یہ اعراب ایک تو اس میں مقصور کے ساتھ مختص ہے، دوسرا جو مختص ہے وہ اضافہ وہ اسم کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تثنیہ اور جمع کی طرح، تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، یعنی تثنیہ نہ ہو
یا متکلم کی طرف اضافہ ہو اس اسم کا بھی وہی اعراب ہوگا. یعنی کوئی بھی اسم اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اضافہ ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، لیکن وہ تثنیہ نہیں ہے، مفرد ہے، تو وہاں پر آپ حالت رفع میں اس اسم کو فتح مقدرہ، حالت نصبی میں حالت رفعی میں ضمہ مقدرہ، حالت نصبی میں فتح مقدرہ، حالت جری میں کسرہ مقدرہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے اعراب اس کا. اور اسی طرح یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جمع مذکر سالم کا بھی وہی اعراب ہوگا. تو یہ ابھی مثال دے رہے ہیں، جیسے کا غلا، ہاں وہ یختص بالمقصور، مقصور کے ساتھ مختص ہے، وہ ہوا ما آخرہ الف مقصورہ، جس کے آخر میں الف مقصورہ اس اسم کو یعنی اس میں مقصور کہا جاتا ہے، کا عصا. وبالمضاف الی یا المتکلم، اور وہ اسم جو اضافہ ہو رہا ہو متکلم کی طرف، غیر التثنیتی والجمع المذکر سالم، تثنیہ نہ ہو اور جمع مذکر سالم نہ ہو. یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ حالت رفع میں ضمہ آنا، ضمہ مقدرہ کا ہونا، حالت نصبی میں فتحہ مقدرہ آنا، حالت جری میں کسرہ مقدرہ آنا، دو چیزوں کے ساتھ مختص ہے. ایک اس میں مقصور کے ساتھ مختص ہے اور ایک اس اسم کے ساتھ مختص ہے جو اضافہ ہو یا متکلم کی طرف اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو. جیسے کا غلامی تقول جاءنی العصا وغلامی، ورأیت العصا وغلامی، ومررت بالعصا وغلامی. تو یہاں پر جاءنی العصا اس میں مقصور کی مثال ہے، حالت رفع میں ضمہ مقدرہ. غلامی میں اسم جو ہے یا متکلم کی طرف اضافہ ہو، غلام اسم ہے یا متکلم کی طرف اضافہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی حرکت کیا ہے، ضمہ ہے، مقدر ہے. اور رأیت العصا میں عصا جو ہے حالت رفع میں جو ہے یہاں پر حالت نصبی میں فتح آنا تھا، لیکن یہاں پر عصا اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے فتح یہاں پر مقدر ہے. اور غلامی جو ہے اس میں وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہوا ہے، تو یہاں پر یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر فتحہ بھی مقدر میں ہے. اسی طرح وَمَرَرْتُ بِالْعَصَا وَغُلَامِ، یہاں پر بالعصا میں اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے یہاں پر کسرہ مقدر میں ہے، اور غلامی میں اسم جو ہے یا متکلم کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے مقدر میں ہے، اس کا کسرہ. تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے. تو بعبارت دیگر یہ تینوں حالت میں، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، مقدر میں ہوں گے دو چیزوں کے لیے، ایک اسم مقصور کے لیے اور ایک وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو، تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع مذکر سالم بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا. الثامن، آٹھواں، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، حالت رفع میں ضمہ مقدر میں ہوگا، والنصب بالفتحۃ لفظا، لیکن حالت نصبی میں فتحہ آئے گا ظاہراً، ہمیں نظر آئے گا، والجر بتقدیر الکسرۃ، لیکن حالت جری میں کسرہ مقدر میں ہوں گے. ویختص، اور یہ جو اعراب ہے مختص ہے کس کے ساتھ، بالمنقوص، اسم منقوص کے ساتھ. اب اسم منقوص کسے کہتے ہیں، وہ ہوا اسم منقوص ما آخرہ یا ان مکسورہ ما قبلہا، آخر میں یا آئے، ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یا سے پہلے کسرہ، اس کو اسم منقوص کہا جاتا ہے. تو حالت رفع میں ضمہ مقدر میں ہوں گے، حالت نصبی میں فتحہ ظاہر ہوگا، حالت جری میں کسرہ مقدر میں ہوں گے، تو یہ اسم منقوص کے ساتھ مختص ہے. جیسے کل قاضی، قاضی کی طرح. تقول، آپ کہیں گے جاءنی القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. جاءنی القاضی یہاں پر ضمہ تھا، مقدر میں ہے. رأیت القاضیہ میں فتحہ تھا، حالت نصبی میں ظاہر ہے، چونکہ اخف من الحرکات میں سے زبر، اس لیے ظاہر ہے. ومررت بالقاضی، یہاں پر بالقاضی تھا، کسرہ تھا، لیکن یہاں پر جو ہے مقدر میں ہے، حالت جری میں ہے. تو یہ اسم منقوص کا اعراب ہے. اسم منقوص جو حالت رفع میں ضمہ مقدرہ، حالت نصبی میں فتحہ ظاہرہ اور حالت جری میں کسرہ مقدرہ کے ساتھ اعراب اس کا ہوتا ہے. التاسع والاخیر، آخری اور نواں جو اصناف اسم معرب میں سے، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، حالت رفعی میں واو مقدرہ کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، لیکن حالت نصبی اور جری میں یا لفظا موجود ہوتا ہے. یعنی حالت رفعی میں واو مقدرہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا لفظیہ کے ساتھ موجود ہوں گے. وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَىٰ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ،
یہ اعراب مختص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ، وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو، یعنی حالت رفع میں واو مقدرہ کے ساتھ، حالت نصبی میں اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئیں گے لفظاً، یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے۔ تقول، آپ کہیں جاءنی مسلمیہ، یہ حالت رفع کی مثال ہے۔ اصلہ، یہ جو مسلمیہ کا اصل جو ہے کیسے بنا؟ اصل میں یہ اس طرح اگر پڑھے تو جانی مسلمیہ صحیح نہیں ہے، جانی مسلمویا پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ حالت جری میں واو کے ساتھ ہے، لیکن واو مقدرہ کے ساتھ پڑھنا ہے ہم نے۔ وہ کیسے؟ مسلمیہ اصل میں جو ہے مسلم ہوا تھا۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے کے اندر واو بھی جمع ہو گیا اور یا بھی آ گیا۔ والاولی منہا ساکنۃ، اور پہلے والا جو واو ہے یعنی واو اور یا آیا ہے ایک ہی کلمے میں، تو واو جو ہے کیا تھا؟ ساکن ہے، تو فقلبت الواو یاء، واو کو ہم نے کیا کیا؟ یا میں چینج کر دیا۔ او وادغمت الیاء فی الیاء، پھر دو یا ہو گیا، ایک یا مسلمی، اس طریقے سے تو ہم نے یا کو پھر یا میں ادغام کر دیا، چونکہ متجانسین کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک کو دوسرے میں ادغام کرنا ہے۔ اب یہاں ہم نے مسلمویا میں واو کو یا میں چینج کیا، پھر یا دو اکیلا دو یا رہ گئے، تو ہم نے ایک یا کو دوسرے میں ادغام کر لیا۔ وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، پھر ہم نے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ مناسبۃ للیا، یا کے لیے ضمہ مناسب نہیں ہے، واو کے لیے ضمہ مناسب ہے، یا کے لیے کسرہ مناسب ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا، اور کسرہ جو ہے مناسبت تھا یا کے ساتھ، تو فصار مسلمیہ، تو یہاں پر جو ہے مسلمیہ بن گیا۔ تو جاءنی مسلمیہ کا اصل مسلم ہویا، منہ یا تھا۔ تو حالت رفع میں واو مقدرہ کے ساتھ ہے۔ دیکھو جاءنی مسلمیہ، واو ہے لیکن مقدر میں ہے، جس کے علل ہم نے ابھی بیان کیا۔ ورأیت مسلمیہ، یہ حالت نصبی میں یا کے لفظاً آنے کی مثال ہے۔ ومررت بمسلمیہ، حالت جری میں یا کے لفظاً آنے کی مثال ہے۔ تو یہ یہاں سے جو ہے مکمل جو اعراب اسم معرب کے حوالے سے جو اصناف تھے، جو اقسام تھے، وہ مکمل طور پر انشاءاللہ ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم کل فصل ثالث میں اسم معرب کے اقسام کو بیان کریں گے، منصرف اور غیر منصرف کے حوالے سے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔